السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو ول بی فائن آل۔ آج ہم نے اردو کا گریڈ 4 سبق نمبر 12 اسٹارٹ کرنا ہے، حکایات شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ کون تھے۔ چلیں ریڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نو ول اسٹارٹ ریڈنگ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام شرف الدین تھا۔ ان کا اصل نام کیا تھا؟ شرف الدین، یہ ان کا لقب تھا۔ لقب مصلح دین اور تخلص سعدی تھا۔ لقب ان کا کیا تھا؟ مصلح دین اور تخلص سعدی تھا۔ آپ 1210 میں ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام شرف الدین تھا، لقب مصلح دین اور تخلص سعدی تھا۔ آپ 1210 میں ایران کا ایک شہر ہے جس کا نام شیراز، آپ شیراز میں پیدا ہوئے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام شیخ عبداللہ شیرازی اور والد کا نام فاطمہ تھا۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ شیرازی اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سادات کے ایک معزز گھرانے سے تھا۔ والدہ کی کڑی نگرانی اور خاص توجہ کا یہ اثر ہوا کہ سن بلوغ تک پہنچنے سے پہلے ہی آپ نہایت اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک بن گئے۔ سن بلوغ کا مطلب ہے جوانی تک پہنچنے سے پہلے ہی آپ کا کریکٹر اتنا اچھا تھا کہ آپ نہایت اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک بن گئے۔ تعلیم شیراز اور بغداد سے حاصل کی۔ آپ کا جو آبائی شہر تھا شیراز، ادھر سے آپ نے اور بغداد سے تعلیم حاصل کی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصانیف گلستان اور بوستان ہے۔ یہ ان کی مشہور تصانیف کے نام ہیں، گلستان اور بوستان۔ دونوں کتابیں عالمی کلاسیکی ادب میں شامل ہیں۔ ان کتابوں کا ترجمہ دنیا کی تمام اہم ترین زبانوں میں ہو چکا ہے۔ آئیے اب ہم شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی چند حکایات پڑھتے ہیں۔ حکایات یعنی واقعات پڑھتے ہیں۔ تندرستی کا راز۔ عرب سے دور کسی ملک کے بادشاہ نے ایک تجربہ کار حکیم کو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ کئی مہینوں تک مدینہ منورہ میں رہا، لیکن کوئی شخص بھی اس کے پاس علاج کروانے نہیں آیا۔ ایک دن اس نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے عرض کیا، مجھے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھیوں کے علاج کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن کوئی شخص اتنے عرصے میں میرے پاس بیماری کی شکایت تک لے کر نہیں آیا اور کسی نے مجھے اپنی خدمت کا موقع نہیں دیا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جواب میں فرمایا، میرے ساتھیوں کی عادت ہے کہ جب تک انہیں زیادہ بھوک نہیں لگتی کھانا نہیں کھاتے، اور جب کھاتے ہیں تو اس طرح کہ جب تھوڑی بھوک ابھی باقی ہو تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سن کر حکیم نے کہا، یہی وجہ ہے سب تندرست رہتے ہیں، کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آداب بجا لایا اور رخصت ہو کر اپنے وطن واپس چلا گیا۔ اب تندرستی کا راز اس میں ہے کہ جب ہم زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو ہماری باڈی میں جو انزائمز موجود ہوتے ہیں، سبسٹریٹ ایکٹیو اور اس کی سب سائٹس ہوتی ہیں، انزائمز جو ہیں ہمارے فوڈ پارٹیکلز پہ زیادہ اچھے طریقے سے اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ ہمارا اسٹمک اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن ہم اتنا زیادہ کھانا کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کم کھانا کھائیں، آپ اتنا کھانا کھائیں کہ اگر آپ کی ابھی بھوک باقی ہے تو وہیں کھانا چھوڑ دیں، اس سے آپ بیمار نہیں ہوتے۔ آگے دوسری حکایت ہے، کر بلا ہو بلا۔ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ محشر کا میدان ہے، زمین تانبے کی طرح گرم ہے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے ہر طرف چیخ و پکار جاری ہے، لیکن ایک آدمی جنتیوں کا لباس پہنے سائے میں خوش و خرم کھڑا ہے۔ اس سے پوچھا گیا، اے خوش بخت، تجھے یہ مرتبہ کیسے ملا؟ اس نے جواب دیا، میرے گھر کے دروازے پر ایک انگوروں کی بیل تھی۔ ایک دن دھوپ اور گرمی سے نڈھال یعنی بے ہوش ایک آدمی کو میں نے اس بیل کے سائے میں سلایا اور اس نے خوش ہو کر میرے حق میں دعا کی، آج یہ سایہ اور جنتی لباس مجھے اسی صلے میں عطا ہوا ہے۔ ہم اگر کسی کا بھلا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا بھلا کرے گا۔ اس میں یہ حکایت ہے، اسی وجہ سے اس کا نام کر بلا ہو بلا ہے، کہ ایک آدمی نے خواب میں محشر یعنی قیامت کا میدان دیکھا
جو کہ تانبے کی طرح گرم تھا، اور گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ہر طرف چیخو پکار جاری تھی، لیکن ایک آدمی جنتیوں والا لباس پہنے کھڑا تھا۔ تو اس آدمی سے پوچھا گیا، اے خوش بخت، اے خوش نصیب، تجھے یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو اس نے جواب دیا، میرے گھر کے دروازے پہ ایک انگوروں کی بیل تھی۔ ایک دن دھوپ اور گرمی کی وجہ سے نڈھال ایک آدمی اس بیل کے سائے میں نے اسے سلایا، اور اس نے خوش ہو کر میرے حق میں دعا کی۔ آج یہ سایہ اور جنتی لباس مجھے اسی صلے میں عطا ہوا ہے۔ آگے تیسری حکایت پڑھتے ہیں، احسان کے ذریعے سے دلوں کو فتح کرو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بکری کی رسی پکڑے ہوئے جا رہا تھا اور بکری اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ میں نے نوجوان سے کہا، یہ رسی کی ہی برکت ہے، ورنہ بکری بھاگ جاتی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بکری کی رسی پکڑے ہوئے جا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ رسی کی برکت ہے، ورنہ تو اگر رسی نہ ہوتی تو بکری بھاگ جاتی۔ نوجوان نے اس کی رسی کھول دی اور دائیں بائیں چلنا شروع کر دیا۔ وہ جدھر کا رخ کرتا، بکری بدستور اس کے پیچھے پیچھے جاتی۔ میں نے تعجب کا اظہار کیا تو نوجوان نے کہا، میرے بزرگ، رسی اس کو میرے پیچھے نہیں لائی، بلکہ احسان کا پھندا اس کے گلے میں پڑا ہوا ہے جو اس کو کہیں بھاگنے نہیں دیتا۔ آپ کو معلوم نہیں کہ یہ روزانہ میرے ہاتھ سے جو اور سبز چارہ کھاتی ہے، اس لیے میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ اب آپ نے اس میں کیا سیکھا کہ جب شیخ سعدی نے تعجب کا اظہار کیا تو اس نے بکری کی رسی کھول دی، تو بکری جہاں وہ جاتا وہیں اس کے پیچھے جاتی۔ یہ احسان کا پھندا تھا، وہ اپنے مالک کو پہچانتی تھی کہ میں ہی اس سے جو اور سبز چارہ کھاتی ہوں، اس لیے وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتی تھی۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے اس میں سیکھا کہ شیخ سعدی کا تعلق ایک معزز گھرانے سے تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم شیراز اور بغداد سے حاصل کی۔ شیخ سعدی نے علم کے حصول کے لیے دور دراز علاقوں کے سفر کیے اور بہت سے علوم میں مہارت حاصل کی۔ شیخ سعدی کی حکایات کے ذریعے ہمیں زندگی گزارنے کا کوئی نہ کوئی سبق ضرور ملتا ہے۔ آگے ہم اس کے ورڈز میننگ ریڈ کرتے ہیں۔ صلہ، بدلہ، محشر، قیامت کا دن، کڑی نگرانی، سخت پہرہ داری، آداب بجا لانا، سلام کرنا، تعجب، حیرانی، سن بلوغ، جوانی۔ آگے اس کا بک ورک ہے، اپنے پیجز ٹرن کریں، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ شیخ سعدی کا اصل نام تھا شرف الدین۔ شیخ سعدی کے والد کا نام تھا شیخ عبداللہ شیرازی۔ ایک بادشاہ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حکیم، عرب کے لوگ تندرست رہنے کے لیے کھاتے تھے کم کھانا۔ آدمی نے خواب میں محشر کا میدان گرم دیکھا، تانبے کی طرح گرم۔ خوش بخت آدمی کے گھر پر بیل تھی انگور کی۔ ایک نوجوان نے رسی سے پکڑا ہوا تھا بکری کو۔ آگے ٹک کراس ہیں، درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ سب سے پہلا ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ایک دین دار گھرانے سے تھا، ٹک۔ شیخ سعدی نے صرف گلستان کے نام سے کتاب لکھی، کراس۔ حکیم کچھ دن عرب میں رہا، ٹک۔ عرب کے لوگ زیادہ بھوک لگنے پر کھانا کھاتے تھے، ٹک۔ نوجوان نے بکری کی رسی نہ کھولی، کراس۔ بکری کے گلے میں احسان کا پھندا تھا، ٹک۔ آگے ہے اسم صفت۔ دیے گئے جملے غور سے پڑھیں۔ میرے پاس قیمتی گھڑی ہے، ناصر شرارتی بچہ ہے، مجھے ٹھنڈا پانی دو۔ اوپر دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ نمایاں کیے گئے ہیں، جیسے یہ پنک سے انڈر لائن ہے، پنک سے لکھے ہوئے یہ الفاظ نمایاں کیے گئے ہیں۔ مثلاً قیمتی، گھڑی، شرارتی بچہ، ٹھنڈا پانی۔ قیمتی، شرارتی اور ٹھنڈا الفاظ کسی نہ کسی اسم کی خوبی یا صفت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ قیمتی ہونا گھڑی کی خوبی ہے، ٹھنڈا ہونا پانی کی خوبی ہے، جبکہ شرارتی ہونا بچے کی حامی ہے۔ وہ لفظ جو کسی اسم کی اچھائی، برائی یا صفت کو ظاہر کرے، اسم صفت کہلاتا ہے۔ کسی بھی چیز کی اچھائی، برائی یا صفت کو ظاہر کرے، خوبی کو ظاہر کرے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ اسم صفت۔
آگے درج ذیل جملوں میں اسم صفت کے گرد دائرہ لگائیں. جیسے عثمان ایک ذہین بچہ ہے، اس میں عثمان کی کیا خوبی بتائی گئی ہے؟ ذہین. آگے مسجد کا صحن کھلا ہے، اس میں کھلا مسجد کے صحن کی خوبی ہے، اس لیے کھلا اس میں اسم صفت ہے. ہمارا گھر بہت خوبصورت ہے، اس میں اسم صفت کیا ہے؟ خوبصورت. میری جماعت کا کمرہ صاف ستھرا ہے، اس میں اسم صفت صاف ستھرا. مجھے ٹھنڈی کھیر کھانا پسند ہے، اس میں اسم صفت ٹھنڈی. میرے بڑے بھائی بے حد قابل انسان ہے، اس میں اسم صفت کیا ہے؟ قابل انسان. آگے اسٹوڈنٹس کاپی ورک سٹارٹ کرتے ہیں. آپ نے پیج نمبر اس طرح سے مینشن کرنا ہے. اگر آپ کا صفحہ نمبر ادھر لکھا ہوا ہے تو ادھر آپ نے پیج نمبر مینشن کرنا ہے، ادروائز آپ نے ادھر پیج نمبر مینشن کرنا ہے 01. سرگرمی املا کے الفاظ لکھیں. آپ نے یہ ہیڈنگ بلو پوائنٹر کے ساتھ دینی ہے. سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس کڑی نگرانی. اس کو آپ نے پراپر رائٹنگ سٹرکچرز میں لکھنا ہے. آپ نے یہ والی ہیڈنگ بلو مارکر یا بلو پوائنٹر سے دینی ہے. سب سے پہلا ورڈ ہے کڑی نگرانی، سیکنڈ والا ورڈ ہے آداب بجا لانا، تھرڈ ورڈ ہے محشر، فورتھ ورڈ ہے علاقہ و کردار، ففتھ ورڈ ہے شکایت، سکستھ ورڈ ہے علاج، سیونتھ والا حکیم، ایٹھ والا شرازی، نائنتھ شامل، 10th بغداد. جب آپ کے املا کے الفاظ کمپلیٹ ہو جائیں گے آپ نے بلو پوائنٹر یا بلو مارکر کے ساتھ اینڈنگ لائن لگانی ہے. دین آگے آ جائیں الفاظ کے معنی. سرگرمی آپ نے 1 لائن اسکپ کر کے سرگرمی الفاظ کے معنی لکھیں. آپ نے یہ والی ہیڈنگ بھی بلو پوائنٹر یا مارکر سے دینی ہے اور تمام الفاظ بھی بلو پوائنٹر سے رائٹ کرنے ہیں. صلہ اس کا معنی ہے بدلہ. محشر قیامت کا دن. آپ نے پراپر اسٹوڈنٹس رائٹنگ سٹرکچرز میں لکھنا ہے. کڑی نگرانی سخت پہراداری. آداب بجا لانا حکم ماننا. سن بلوغ جوانی. عرصہ مدت. ساتھی دوست. شیراز شہر کا نام ہے، یہ آپ نے ریڈنگ میں بھی پڑھا ہے. آگے اینڈ والا ورڈ ہے تعجب، اس کا مطلب ہے حیرانی. جب آپ کے الفاظ معنی بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے آپ نے اینڈنگ لائن لگانی ہے. آگے سوال جواب. آپ نے پھر سے 1 لائن اسکپ کر کے سرگرمی سوالات کے جوابات دیں اور تمام کوسچنس جو ہیں آپ نے بلو پوائنٹر کے ساتھ رائٹ کرنے ہیں. سوال نمبر 1، شیخ سعدی کے والد اور والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب، شیخ سعدی کے والد کا نام شیخ عبداللہ شیرازی اور والدہ کا نام فاطمہ تھا. سوال نمبر 2، حکیم کے پاس کوئی بھی علاج کروانے کیوں نہ آیا؟ جواب، کیوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھیوں کی عادت ہے جب تک زیادہ بھوک نہیں لگتی تب تک کھانا نہیں کھاتے، اور جب کھاتے ہیں تو ایسے کہ آدھی بھوک باقی ہو اور کھانا چھوڑ دیتے ہیں. حکیم نے یہ سن کر کہا، یہی وجہ ہے جو سب تندرست ہیں. آپ نے ہر آنسر میں 1 لائن اسکپ کر کے دین آنسر رائٹ کرنا ہے. دین آپ کا جب کوسچن آنسر کمپلیٹ ہو جائے گا آپ نے 1 لائن اسکپ کر کے اگلا کوسچن رائٹ کرنا ہے. سوال نمبر 3، نوجوان نے شیخ سعدی کے تعجب پر کیا جواب دیا؟ جواب، نوجوان نے کہا، میرے بزرگ رسی اس کو میرے پیچھے نہیں لائی بلکہ احسان کا پھندا اس کے گلے میں ہے جو اسے کہیں بھاگنے نہیں دیتا. پھر آپ نے 1 لائن اسکپ کر کے سوال نمبر 4، آدمی نے خواب میں کیا دیکھا؟ پھر سے آپ نے اسکپ کرنی ہے لائن، دین آپ نے آنسر رائٹ کرنا ہے. آدمی نے خواب میں محشر کا میدان دیکھا جو تانبے کی طرح گرم تھا. سوال نمبر 5، محشر کے دن خوشبخت آدمی کو جنتی لباس کس نیکی کے بدلے میں ملا؟ ایک نڈھال آدمی کو انگوروں کی بیل کے سائے میں سلایا جس کی وجہ سے آدمی کو جنتی لباس ملا. آپ نے دین آپ کے کوسچن آنسر کمپلیٹ ہو جائیں گے آپ نے پھر سے پوائنٹر سے یا بلو مارکر سے اینڈنگ لائن رائٹ کرنی ہے اور پیج نمبر ادھر مینشن کرتے جائیں. ڈیٹ بھی مینشن کرنی ہے آپ نے ساتھ ساتھ. آگے ہے حصہ گرامر. دیے گئے الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے ان الفاظ کی مدد سے جملے بنا کر اپنی کاپی میں لکھیں. الفاظ، معنی اینڈ جملے. ان کے معنی لکھنے اور پھر جملے بنانے ہیں آپ نے. سب سے پہلا لفظ ہے نڈھال، بے ہوش. اس کا معنی ہے علی صدمے کی وجہ سے نڈھال تھا. صلہ، بدلہ. مجھے نیکی کا اچھا صلہ ملا. واقف، آگاہ. وہ اس حادثے سے واقف تھا. اہلاک،
ہمارے نبی کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ اس کا معنی آپ نے لکھنا ہے، ادھر نہیں لکھا ہوا۔ اختیار قبضہ: وزیر اعلیٰ کے پاس تمام اختیارات موجود تھے۔ آپ کے یہ کچھ جملے بھی کمپلیٹ ہو گیا، آپ نے اینڈنگ لائن اس کے نیچے بھی لگانی ہے۔ دین آگے آپ کا سب کچھ کمپلیٹ ہے اسٹوڈنٹس، آپ نے اسے کاپی پہ نیٹلی رائٹنگ اسٹرکچرز میں رائٹ کرنا ہے۔ اللہ حافظ اسٹوڈنٹ۔